حالیہ دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات میں جو کشیدگی دیکھی گئی ہے اس کی بنیادی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا ٹرکی سوال ہے آپ کا. اٹس ناٹ ایزی ٹو آنسر. وہ انڈیا کی انوالومنٹ تھی افغانستان میں. نہ ان کے دل میں پاکستان کے لیے کوئی قدر ہے نہ پاکستانی لوگوں کے لیے. اگر وہ اس طرح ہو رہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ. یہ آج کا جو دور ہے اس دور میں کوئی بھی ملک اکیلا سیکیورٹی نہیں سنبھال سکتا. امریکہ نے نیٹو بنایا تھا کولڈ وار میں یو ایس ایس آر کے خلاف لڑنے کے لیے. یو ایس ایس آر ختم ہو گیا, نیٹو آج بھی چل رہا ہے. طالبان اکیلے جو ہیں وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. جو سروائیول کی جنگ لڑتا ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کی طرف بہت کم جاتا ہے. افغانستان تو بالکل ہی نہیں لڑ سکتا کیونکہ لینڈ لاک کنٹری ہے. اٹ از آن دا مرسی آف ادر کنٹریز. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات حالیہ برسوں میں شدید اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، خاص طور پر سرحد پار ہونے والی دہشت گردی اور سیکیورٹی خدشات کے تناظر میں۔ اس انٹرویو میں آج ہم دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا حالیہ دورہ کابل اور انسداد دہشت گردی کے ممکنہ مشترکہ اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اس حوالے سے آج اس انٹرویو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ریجنل اینڈ انٹرنیشنل ایکسپرٹ ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب۔ ان سے جانیں گے کہ کیسے دونوں ممالک کے مشترکہ تعاون سے سیکیورٹی خدشات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اس کو مزید پائیدار کیا جا سکتا ہے۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ الحمدللہ بہت اچھا ہوں. حالیہ دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات میں جو کشیدگی دیکھی گئی ہے اس کی بنیادی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ایک بڑھتی ہوئی خلیج ہے یہ دن بدن بڑھ رہی ہے یا اس میں کوئی بہتری کی امید پائی جا رہی ہے؟ دیکھیں, آپ کا جو سوال ہے کہ جو حالیہ دنوں میں کشیدگی آ رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, اسے واضح طور پہ ایک لینز سے دیکھا جا سکتا ہے, وہ ہے کراس بارڈر ٹیررزم. یہ تو اس چیز کو, اور اگر ہم اسے اس پرسپیکٹو میں رکھ لیں کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات رہے ہیں شروع سے وہ بڑے بہترین رہے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا. ہاں ایک چیز رہی ہے کہ ان کو اس چیز پہ اعتراض رہا ہے, جو بارڈر ہے ڈیورنٹ لائن وہ اسے نہیں مانتے تھے. اپارٹ فرام دیٹ کوآپریشن کوآرڈینیشن ہمیشہ جاری رہی. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں طالبان کا جو پہلا دور حکومت تھا. پہلا دورہ کی حکومت تھا اس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے تھے, اور اس کو ماننا بھی کسی نے نہیں تھا دنیا میں, پاکستان اور یو اے ای نے مانا تھا کہ یہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے. اس کے بعد جب 9/11 ہوا اور چلتے گئے, اس دوران ایک تبدیلی آئی جو بہت ایک ڈفرینٹ تبدیلی تھی اس ریجن میں. وہ انڈیا کی انوالومنٹ تھی افغانستان میں. انڈیا کی انوالومنٹ کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان خلاف عناصر وہاں پہ پنپنا شروع ہوتے ہیں. اس میں صرف دہشت گرد گروپ نہیں ہیں, اس میں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, اس میں اسکول اور کالج میں جانے والے طلباء بھی ہیں, اور ان میں ہر لیول پہ اینٹائی پاکستان سینٹیمنٹ کو ابھارا جاتا ہے. سب سے بری بات جو ہوتی ہے وہ وہاں پہ جو ٹی ٹی پی جو 2007 سے پروڈکٹ ہوتی ہے اور وہاں پہ انہیں پناہ ملتی ہے اور وہ وہاں بھی رہتے ہیں اور آسانی کے ساتھ. مسئلہ یہ تھا جو کراس بارڈر ہے آسانی سے ہو جاتا تھا, اور پاکستان نے بڑا ایک اچھا اقدام کیا. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا واضح تبدیلی کہ فینسنگ کے بعد جو فریکوینسی تھی ٹیررزم کی وہ کم ہوگی. اچھا, اب جو معاملات چل رہے ہیں, پاکستان نے جب سے طالبان حکومت میں آئے ہیں دوبارہ سے, پاکستان نے چاہا ہے کہ طالبان بالکل اگر وہ حکومت میں آ گئے ہیں وہ اور ان کے لوگوں کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایز اے گڈ نیبر انہیں پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں. پاکستان کا اعتراض یہ تھا, اور وہ ان کی باقاعدہ ابراہم ایکارڈ کے ساتھ وہ جو انہوں نے سائن کیا تھا, سوری ناٹ ابراہم ایکارڈ, دوحہ ایکارڈ, دوحہ ایکارڈ کے ساتھ انہوں نے جو سائن کیا تھا وہ یہ گارنٹی دی تھی کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی بھی ملک کے خلاف, جس میں انکلوڈنگ امریکہ, امریکن الائز, پاکستان, اینی ویئر استعمال نہیں ہوگی. یہاں پہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے انہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی. وہ ساری کی ساری باتیں وہی ہونے لگ گئیں. طالبان جب پاور میں آئے تو طالبان ایک ویکیوم ہوتا ہے, اس ویکیوم کو فل کرنے کی کوشش میں تھے, اور اس میں جو انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں, اس میں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, اس میں ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز وہ اپنی جگہ بناتی ہیں. تو وہاں پہ ٹی ٹی پی نے اپنی جگہ بنائی اور پاکستان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا, اور پاکستان نے باقاعدہ آفیشیلی اس کو کمپلین لانچ کیا اس کی گورنمنٹ کو, اور اس کے بعد جب ضرورت پڑی تو بڑے سکسیسفل ملٹری آپریشنز بھی کیے ہیں. پاکستان بارہا کہہ چکا ہے اور مختلف پلیٹ فارم سے اس بات کا اظہار کر چکا ہے کہ جو پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی ہے اس کے لیے افغان سرزمین کا بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور پاکستان نے بہت دفعہ ٹی ٹی پی کے بھی تحفظات کا اشارہ دیا ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان اس سارے معاملے کو کس طرح ہینڈل کرتا ہے اور کیا افغانستان اس سارے معاملے کو سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے؟ بڑا ٹرکی سوال ہے آپ کا. اٹس ناٹ ایزی ٹو آنسر دس, لیکن میں اسے ایسے دیکھتا ہوں. دیکھیں, جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے نا, جب وہ پہلے آئے تھے طالبان, تب بھی انہیں ایک ریکوائرمنٹ تھی دنیا سے کہ دنیا طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لے. وہ نہیں کیا گیا. پاکستان نے ایز اے گڈ نیبر اسے تسلیم بھی کیا, اور ان کے ساتھ پاکستان کی کائنڈ آف ڈپلومیٹک سپورٹ رہی ہے, ناٹ کمپلیٹ لیکن کائنڈ آف. اب آ جاتے ہیں دوبارہ سے جب طالبان آئے ہیں پاور میں, تو پاکستان نے پھر ایز اے گڈ نیبر کے طور پہ اپنے دل اور دماغ کے دروازے کھول کے ان کو ایک بالکل تسلیم کرنے والے جیسے ہوتے ہیں نا, دنیا نے نہیں کیا لیکن ہم نے کہا ہمارے نیبرز ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے کوئی اس پہ ریزسٹنس نہیں کیا, کوئی اس پہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. اب آ جاتے ہیں اس کی سر, وہ ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ان کو دنیا تسلیم کر لے. ایٹ دا سیم ٹائم ان کے پاس جو واریئرس تھے, جو وار لارڈس تھے, ڈفرینٹ فرقے تھے, ان میں سارے کے سارے اب وہ رہ تو افغانستان میں رہے تھے, انہوں نے اپنا سروائیول بھی کرنا ہے نا. ان میں کچھ لوگ ہیں جو ڈرگ ٹریفکنگ میں ہیں, کچھ جو ہیں ہیومن ٹریفکنگ میں ہیں, کچھ جو ہیں وہ ویپنز ٹریفکنگ میں ہیں, ویپنز کی اسمگلنگ میں ہیں. تو وہ مافیاز جو ہیں وہ تو چلتے رہیں گے, جن میں ٹی ٹی پی از ون آف دیم. پاکستان نے ہمیشہ یہی کہا کہ سرزمین استعمال نہ ہو. اس میں شاید کچھ لوگوں کو اس کا علم ہو یا شاید نہ ہو کہ افغانستان کے اندر بہت ساری ڈویژنز ہیں. طالبان کے رینک اینڈ فائل جو ہیں ان میں بھی ڈویژنز ہیں, جس میں ایک فرقہ یا ایک دھڑا یہ کہتا ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کو سپورٹ مل رہی ہے تو ملنے دیں, جبکہ دوسرا کہتا ہے کہ نہ ملے کوئی بات نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک گیپ ہے جس کو ٹی ٹی پی کیپٹلائز کرتی ہے. اس کے اوپر کیپٹلائز کرنے کے بعد پاکستان کو ٹارگٹ کیے جاتی رہی ہے. ایک اہم چیز ہے, اتنا چھوٹا ٹیررسٹ گروپ کبھی بھی اتنا پاورفل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اوپر اس کے سر پہ ہاتھ نہ ہو ایکسٹرنل ایجنسیز کا, جس میں را اور موساد کے ایلیمنٹس بھی. اب بہت ساری رپورٹس جو آتی ہیں, وہ رپورٹس ضروری نہیں کہ وہ دنیا میں پبلک ہوں, لیکن دیر آر ایویڈنسز کہ اس میں یہ جو نیکسس ہے وہ اس میں بلڈ کیا گیا ہے اور ان کے اوپر ان کا ہاتھ ہے. تو پاکستان بیکمز اے نیچرل ٹارگٹ. جب انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے, وہ کسی طرح سے بھی کرے گا, تو وہ افغانستان ریمینز دا بیسٹ چوائس فار دیم. افغانستان کی یوتھ دیکھیں, ایک چیز آپ کے میڈیا کے توسط سے بتانی چاہوں گا, دنیا میں, پوری دنیا میں آپ جائیں تو سافٹ پاور جسے کہتے ہیں, اس کی وجہ سے ایک بہت سارے پروگرام شروع ہیں. امریکہ نے فل برائٹ کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے کہ وہ پاکستانی طلباء جو امریکہ جائیں گے, پڑھ کے آئیں گے, ان کے دل میں کل امریکہ کے لیے ایک نرم گوشہ ہوگا. چائنا نے سی ایس سی کے تھرو شروع کیا ہوا, چائنا اسکالرشپ کاؤنسل کے تھرو. جاپان نے بہت سارے پروگرام شروع کیے. دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے یہ کام شروع کیے ہوئے ہیں تاکہ وہ لوگ جب واپس جائیں تو ان کے دل میں اس ملک کی محبت ہو, وہاں کھایا پیا پڑھا, فیوچر بنایا. پاکستان میں آنے والے لوگ جو افغانستان کے تھے, ان کے دل میں نہ تو پاکستان کی محبت نظر آئی آپ, نہ مجھے آتی ہے, نہ ان کے دل میں پاکستان کے لیے کوئی قدر ہے, نہ پاکستانی لوگوں کے لیے. اگر وہ اس طرح ہو رہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ. وزیر داخلہ محسن نقوی کا حالیہ دورہ کابل، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دورے سے سیکیورٹی کے تعاون میں کوئی عملی پیش رفت دیکھنے کو مل سکتی ہے؟ کیا اس دورے سے کوئی دونوں ممالک کے درمیان جو ایک بڑھتی خلیج ہے اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ دیکھیں, ہمارے وزیر داخلہ کا دورہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یہ دیکھیں, دو سینیریو تھے, اس دورے سے پہلے بھی بڑی پیشین گوئیاں ہو رہی تھیں. آپ کو میں ریکمینڈ نہیں کرتا کبھی انڈین میڈیا کو دیکھیے گا. آپ خیر جرنلسٹ ہیں, آپ تو ایزیلی مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کیمپین کو پہچان لیں گے. لیکن میرا ریکمنڈیشن ہے ٹو یوتھ شوڈ ناٹ بی واچنگ انڈین میڈیا ایٹ آل, بیکاز وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی چہ مگوئیاں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہہ رہے تھے محسن نقوی صاحب کا دورہ نہیں ہوگا یا نہیں بلایا گیا, وہ چلے گئے, ٹھیک. اور بڑا سکسیسفل میٹنگ ہوئی ود سراج الدین حقانی, ان کے جو انٹیریئر منسٹر اور پلس ویریس لوگوں کے ساتھ. اب یہ اس چیز کو تو نلیفائی کر دیا جو میڈیا جھوٹ بول رہا تھا. ایک بڑی پازیٹیو اور انٹیریئر منسٹر لیول پہ ڈیولپمنٹ. انٹیریئر منسٹر از دی ہیڈ آف دس نارکوٹک کنٹرول. انٹیریئر منسٹری کے اندر ساری سیکیورٹی آتی ہے, ٹھیک ہے, انٹرنل سیکیورٹی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ہوئی ہیں وہ بہت ساری ابھی پبلک نہیں ہے, اس پہ بات کرنا قبل از وقت ہوگا. لیکن جو چیزیں ہیں پبلک ہیں, ان میں ایک اہم چیز یہی ہے کہ اس لیول پہ جب بات پہنچی ہے تو وہ بھی تکلیف دہ ہو رہی ہے. اب مجھے جس چیز کا فیئر ہمیشہ سے رہا وہی ہوتا ہے, جب یہ دو ممالک ٹریک پہ چڑھنے لگتے ہیں, امن کی طرف گامزن ہوتے ہیں, کوئی ایسا انڈیزائریبل انسیڈنٹ یا یہاں ہوتا ہے یا وہاں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ انڈو کر دیا جاتا ہے, دوبارہ سے ریورس گیئر میں ڈال دیا جاتا ہے, اور اس کے پیچھے پھر بھی
مجھے کوئی شوق نہیں ہے میں را کا نام لوں، لیکن اس کا سروائیول اسی چیز میں ہے کہ پاکستان کو پروگرس سے، فرینڈلی ریلیشن سے، ڈیولپمنٹ سے پاکستان کی پروگریسو فارن پالیسی سے روک دیں تو را کا سروائیول ہے. تو وائی ووڈنٹ را ڈو دیٹ؟ را از ڈوئنگ دیٹ. سرحد پار دہشت گردی کے سدبات کے لیے دونوں ممالک میں اعتماد سازی اور مشترکہ حکمت عملی کتنی ضروری ہے؟ کیا اس کے حوالے سے کوئی خاص میکنزم یا کوئی مشترکہ پلیٹ فارم موجود ہے کہ جہاں سے دونوں ممالک مل کر اس دہشت گردی کا کوئی سدبات کر سکیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت کوشش کی، ہم نے گفتگو بھی کی افغانستان کے ساتھ، اور افغانستان نے ہمیشہ اسی سے ریٹریٹ کیا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں. یعنی کہ اس کا مطلب ہے افغان گورنمنٹ، طالبان گورنمنٹ نے کہا کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے یا کوئی ہماری بیکنگ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں ہی کچھ چیزیں یونیلیٹرلی کرنی پڑیں گی. پاکستان کی آرم فورسز نے بڑے سکسیزفل آپریشن کیے ہیں آن دا بارڈر. جو لوگ وہاں سے کراس کر کے آ رہے تھے پاکستان کو ہٹ کرنے کے لیے، بڑے سکسیزفل آپریشن کیے ہیں. سیلیوٹ ٹو دیم کہ وہ یہاں آتے خدا نخواستہ کتنے لوگوں کی جان لے جاتے ہیں. دوسری بات یہ، جو فینسنگ شروع کی ہے ہم نے، یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. جن اسٹوڈنٹس نے جانتے ہیں کہ جو سب سے بڑی در اندازی امریکہ میں ہوتی ہے وہ میکسیکو سائڈ سے ہوتی ہے. میکسیکو کا بارڈر بڑا، وہ امریکہ نے بڑا ٹف بارڈر بنا دیا. لوگ امریکہ میں انٹر ہوتے جا کے، انلیگل امیگرینٹس جا کے امریکہ میں. اب وہ امریکہ جیسا ملک ہے، یہاں پہ اگر کوئی دیکھیں انٹر ہو رہا ہے تو وہ تو ساتھ بارود یا اور چیزیں لے کے آ رہا ہے، یا را فنڈیڈ کوئی انڈیا فنڈیڈ جا کے پاکستان میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے. میں یہ سمجھتا ہوں بارڈر فینسنگ نے بہت کام کیا ہے. بارڈر فینسنگ، بارڈر مینجمنٹ میں دونوں پارٹیز کو ایکٹیولی انوالو ہونا پڑے گا. یہ نہیں کہ ہم نے کر دیا اور اس کے بعد وہ ان کو کہہ رہے ہیں. ان کو بھی اپنی جو ڈپلائمنٹ ہے آن دا بارڈر ایریا اور ہماری جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ تیسری پارٹی ان دونوں فورسز کو ایکسپلائٹ کرے، جو ہو جاتا ہے سم ٹائم، اور وہاں سے کراس بارڈر ہماری اسکرمشز شروع ہو جائیں ان کے ساتھ. افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد خطے کی سیکیورٹی صورتحال میں کس حد تک تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے؟ کیا طالبان حکومت کے قیام کے بعد اس سیکیورٹی صورتحال میں پاکستان میں بھی کوئی اثر دیکھنے کو ملا ہے؟ دیکھیں عبداللہ، میں بڑا انفارچونیٹلی ونس اگین دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں اسی بات کو کہ جب سے طالبان آئے ہیں نا، طالبان نے آ کے بہت ساری پازیٹیو چیزیں کی ہیں، جن میں نے کہا وہ ٹریڈ ان کی چل رہی ہے قازقستان تک. وہ جو بھی ٹرک آتا ہے تو وہ طالبان اس کو ایک پرمٹ ایشو کرتے ہیں اس کی سیکیورٹی کے لیے. کیوں کرتے ہیں؟ وہ افغانستان کے اندر ہی لوٹنے والے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کو سیکیورٹی دیں گے. تو کچھ ایسے گروپس ہیں ود ان افغانستان جو یہ کام کر رہے ہیں، لوٹنے کا، ٹیررزم کا، ڈرگ کا، ویپنز کا، اسمگلنگ کا، یہ سارے کام کر رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے، پاکستان نے طالبان کی حکومت جب سے آئی ہے، پاکستان نے ان کو واضح طور پہ جو جیسچر بھیجا تھا وہ یہی تھا کہ ہماری سائڈ سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. کیونکہ جب بھی کوئی ویکیوم ہوتا ہے، اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے جو سائڈوں کے نیبرنگ سائڈس ہوتے ہیں وہ اپنے اندر ایلیمنٹس چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس میں جو گورنمنٹ بنے وہ ہمارے خواہش کی بنے، ہمارے کنٹرول کی بنے، یا اسٹریٹجک ڈیپتھ کہہ لیں، کوئی بھی ٹرم کوائن کر سکتے ہیں اس کے لیے. تو لہٰذا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں انڈیا نے بھاگ کے انٹری ماری اپنی. مستقبل میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیکیورٹی تعاون اور انسداد دہشت گردی کے لیے آپ کیا عملی اقدامات تجویز کریں گے، خاص طور پر سرحدی نگرانی، انٹیلیجنس شیئرنگ اور مہاجرین کے مسائل کے تناظر میں؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے اس دور میں کوئی بھی ملک اکیلا سیکیورٹی نہیں سنبھال سکتا. امریکہ نے نیٹو بنایا تھا کولڈ وار میں یو ایس ایس آر کے خلاف لڑنے کے لیے. یو ایس ایس آر ختم ہو گیا، نیٹو آج بھی چل رہا ہے. وہ نیٹو کیوں بنا؟ وہ نیٹو اس لیے سروائیو کیا کہ کل کوئی نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس آتی ہیں تو ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. اب میں جو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جو آج کے دور میں ایک الائنس ہوتا ہے اسٹیٹس کا، یا ایک کہہ لیں کانفرنس ہوتی ہے جس میں تمام اسٹیٹس اکٹھی ہو جاتی ہیں. میرا اپنا خیال ہے جس میں ایران اس کا نیبر ہے، پاکستان، سینٹرل ایشیا، یہ تمام مل کر اس میں جو ریجنل ایکٹرز، اس میں چائنا سب سے بڑا ایکٹر ہے، اگر مل کر جیسے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہوا کرتی تھی اس کی ریسسیٹیشن کی جائے، افغانستان کو ایک سپیس دی جائے کہ افغانستان اس کو انٹرنلی ریفارم کرے اور ان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دور میں اگر یہ مل کر اس چیز کو کرتے ہیں تو پھر سیکیورٹی کا ایشو حل ہو جائے گا. طالبان اکیلے جو ہیں وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جو سروائیول کی جنگ لڑتا ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کی طرف بہت کم جاتا ہے. یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، وہ سروائیول کے لیے لڑ رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے سیکیورٹی کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے تو آل دا ریجنل ایکٹرز انکلوڈنگ پاکستان، ایران، چائنا،
اینڈ ویریس ادر انکلوڈنگ سعودی عربیہ، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا اور کہنا ہوگا کہ وی ایکسٹینڈ یو فل سپورٹ. آپ انٹرنلی دیکھیں، اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا اگر امریکہ اکیلا سیکیورٹی کے خلاف نہیں لڑ سکتا تو افغانستان بھی نہیں لڑ سکتا. افغانستان تو بالکل ہی نہیں لڑ سکتا کیونکہ لینڈ لاک کنٹری ہے. اٹ از آن دا مرسی آف ادر کنٹریز. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سر آپ کا.